بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان، اس حوالے سے ہم اس شعر سے اللہ کی رحمتوں کا بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ یہ ماہ مقدس بے حد نعمتیں لے کر ہمارے پاس آتا ہے، اور مہمان جتنا عظیم ہو استقبال بھی اتنا عظیم ہوتا ہے، اور پھر جتنی عزت و احترام آنے والے کی جائے برکت بھی اتنی عطا ہوتی ہے۔ علم والے علم کی روشنیاں پھیلاتے ہیں، مگر جہاں علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، تو پھر وہ نئی دنیا دکھاتے ہیں۔ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے ایک حدیث بیان کی کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو بات کرنے کی اجازت دیتا تو یقیناً وہ ماہ رمضان کے روزہ داروں کو جنت کی بشارت دیتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اس ماہ کی تمنا کیا کرتے، اور آقا علیہ السلام کے حوالے سے، اس کی برکتوں کے حوالے سے حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک تمام بھلائیوں کا اور برکتوں کا جامع ہے اور سرچشمہ ہے، جس سے نیکیوں کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اور فرمایا جو بھلائی تمام سال میں کسی انسان کو عطا ہوتی ہے اور جس راستے سے بھی حاصل ہوتی ہے، مثلا دکان سے پروفٹ ملا، اولاد سے خوشیاں ملیں، کوئی اور حوالے سے برکتیں عطا ہوئیں، پورے سال میں فرمایا جس طرح سے بھی کوئی بھی بھلائی انسان کو ملتی ہے وہ اس مبارک ماہ رمضان کے سمندر کا ایک قطرہ ہے، اس لیے سمندر سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، پیاسا نہ رہنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کہ اس مبارک مہینہ میں جس کو اطمینان قلب حاصل ہو گیا وہ تمام سال مطمئن رہے گا، اور جو اس ماہ میں پریشان رہا وہ سال بھر پریشان رہے گا۔ پھر فرماتے ہیں اب اس سکون کی علاج دوا کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف متوجہ رہیں تاکہ سکون قلب حاصل ہو، اور وہ اللہ کی یاد ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزوں کی اہمیت کے حوالے سے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اس ایک روزے کی عوض ساری عمر بھی اگر روزہ رکھتا رہے تو اس کو وہ درجہ حاصل نہیں ہوگا، یعنی نفلی روزے جتنی مرضی رکھ لے اس فرض روزے کے برابر وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب السماء، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ کہ جب یہ مہینہ طلوع ہوتا ہے اللہ پاک کی جانب سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے اب رک جا۔ سو ہمیں ضرورت ہے کہ اس مہینہ کے اندر اپنے فرائض کو اور اپنی نیکی کے کاموں کو پورا ٹائم دیں، یہ نہ ہو کہ سارا دن، سارا مہینہ خریداری میں گزر جائے، یا افطاری کے لوازمات میں ہم نمازوں کو چھوڑ دیں، یا نمازوں میں اور تلاوت قرآن میں کمی کر دیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس مہینہ میں کوئی بھی نفلی کام کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ فرض کے برابر لکھا جاتا ہے، اور جو ایک فرض اس مہینہ میں ادا کرتا ہے کان کمن ادا 70 فریضۃ،
تو وہ اس کے لیے 70 فرضوں کا درجہ لے کر اترتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو اس ماہ صیام و قیام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔